الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال اور اولاد کا مل جانا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں، لیکن آج اگر دنیا کو دیکھا جائے، دنیا کے انسانوں کو تو ہر کوئی مال 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 کا مل جانا یہ کامیابی نہیں۔ مال تو جو قسمت میں ملے گا، مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہر انسان کو وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ اسے نہیں ملے گا۔ وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا، چاہے اتنا تڑپڑا ڈالو پھڑپڑا لو، نہیں ملے گا۔ وقت سے پہلے نہیں، جو ٹائم فکس ہے وہی ملے گا، اور قسمت سے زیادہ بھی نہیں ملے گا، جو قسمت میں وہی ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ملتا ہے زیادہ تو مال کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آج لوگ اس لیے کہ اگر آپ نے مال کمایا ہے جتنا زیادہ ہوگا حلال طریقے سے تو اللہ کیا اس کو حساب دینا پڑے، حساب دینا پڑے کہاں کہاں آپ نے خرچ کیا۔ اور اگر آپ نے حرام طریقے سے مال کمایا تو اس پر عذاب ہے، یعنی حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے، اگر چند عبادتیں بھی کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کیسا کوئی ایسا معاملہ مل جائے کہ ہمارا مال مل جائے۔ اگر میں یہ بتا دوں وظیفہ کہ آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے مال میں اتنی برکت ہوگی کہ چھت پاڑ کے سونے کے سکے ٹپکیں گے تو فوراً دوڑیں گے کون سا وظیفہ ہے۔ اگر ہم بتاتے رہیں کہ نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، اس سے تو توجہ نہیں جاتی، لیکن اگر کوئی ایسا وظیفہ جس سے نوٹ ملنے والی ہے تو فوراً انسان کا دماغ چلا جاتا ہے، بس سمجھے نا۔ لیکن یاد رکھیں مال کا ملنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ ہوتے ہیں دور کے اندر ایسے بھی آپ کو تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے نا کنجوس کی، وہ کبھی خرچ نہیں کرتے، سمجھے نا، ایسے بھی مل جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 دیتا ہے۔ ایک اللہ کی راہ میں اگر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کنجوس آدمی تھا، اس نے سوچا ہے کہ بہت اچھا دھندا ہے یار، مولانا صاحب نے یار بہت اچھا دھندا ہوتا ہے، 1 2 10 باہر نکلا، اس نے 10 کی نوٹ دے دیا کہ اب اپنے کو 100 کی نوٹ تو ملنے والی، سمجھے نا، 100 کی نوٹ اپنے کو ملے گی۔ ہم نے دیا، مولانا صاحب نے کہا، ابھی گھر گیا انتظار میں 100 کی نوٹ کب ملے گی، سب ملے کب ملے گی، 2-3 دن گزر گیا لیکن ملے نہیں۔ تبھی ٹینشن میں آ گیا کہ یار مال ملتا ہی نہیں، اسی ٹینشن میں اس کا پیٹ خراب ہو، دوڑنا شروع کیا نہ جاتا، چونکہ اس زمانے میں جنگل میں جانا رہتا، تو جنگل میں جاتا، راستے میں اسے ایک پرس ملا، اس پرس کے اندر اس کو 100 کی نوٹ ملی، کہا ہاں اب یہ بات صحیح ہے بولے۔ اب اس کے بعد سوچا، دیکھا مولانا صاحب نے بتایا تھا نا، اب اس کے بعد اس نے 100 کی نوٹ اس میں دیکھی، مزہ آ گیا اس کو کہ 10 دیا تھا نا 100 مل گیا۔ اب اس کے بعد گھر پہنچنے کے بعد مولانا صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا آپ نے پورا مسئلہ نہیں بتایا تھا۔ بولے مطلب یہ کہ آپ نے اتنا ہی بتایا تھا نا کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 2 تو 10 ملے گا، لیکن پورا مسئلہ نہیں بتایا۔ بولے پورا مسئلہ مطلب سمجھا نہیں۔ بولے پورا مسئلہ یہ ہے کہ 1 روپے اللہ کی راہ میں دو گے 10 ملے گا، اس کے بعد 2 دن انتظار کرنا پڑے گا، پھر پیٹ خراب ہوگا، پھر اس طرح تم کو راستے میں ملے گا، سمجھے نا۔ تو ایسے آپ کو مل جائیں گے تاریخ کے اندر کہ ایسے وہ پیسہ خرچ نہ کریں گے، لیکن ایسی کوئی فضیلت سن لے ایسی چیز تو پھٹ سے خرچ کر دیں، سمجھے نا۔ تو ہر چیز اصل میں کیا سواد بیماری ہو گئی، آج سب بیماری۔ جب فضیلت تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرما رہا کہ مال
یہ کامیابی کی دلیل نہیں۔ مال تو کافر بھی کماتا ہے، نہیں کماتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کافر کے پاس مال ہے، اولاد ہیں، ہینڈسم ہیں، اچھے سے ہیں، ہر چیز ہے، اس کو دیکھ کے تم تعجب میں نہ کرو، تعجب میں نہ پڑو، اس میں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کے لیے کامیابی سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی عبادت کی توفیق دے، اس سے بڑی اس کے لیے کامیابی کی کوئی دلیل نہیں۔ وہی اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا کہ دنیا کے اندر مال، اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں ان کو جو دے رہا ہوں ایسا نہیں کہ ان سے خوش ہوں، ان کو چیک کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مال، آپ کو ایک روایت پڑھ رہا تھا، کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے بندے مومن کافر بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مومنوں کو کچھ دیتا ہی نہیں، کچھ نہ دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کچھ بھی نہ ملے تو ہم کہیں بگڑ نہ جائیں، کہیں کافر کفر کی طرف نہ چلے جائیں۔ آج بہت سارے مل جائیں گے کافروں کی، دیکھو ظاہراً ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر اندر بھاگ جاتے ہیں، سمجھے نا، پیسے کی لالچ میں، اس میں دولت میں۔ آج اس میں جو نیٹ کا جو زمانہ ہے، آج ہر کوئی اپنے اعتبار سے مسئلے جاننا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنے اعتبار سے جاننا، بس یوٹیوب میں سرچ کیا، یہ کیا، کس کا ہے کیا، بس جان گئے، سمجھے نا۔ دین جو ہے نا اپنی عقلوں سے نہ جانا، دین کو جاننے کے لیے کسی عاشق کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، تب جا کے دین سمجھ میں آئے گا، ایسے دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مال اور اولاد جو کافروں کو دے رہے ہیں یہ جلد جلد، کبھی آپ دیکھیں کافر بڑی بڑی دکانیں کھول کے بیٹھا ہے، سمجھے نا، مست مال آ رہا ہے، ہم سوچتے ہیں یار ہمیں ملتا نہیں، مزدوری دن بھر کر دیتے تب اتنا ملتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جب تک اس کی روح سانس چل رہی نا اس وقت تک کے لیے، جیسے سانس بند ہوئی نا کوئی کام نہیں۔ لیکن ایک مومن جو ہے نا اگر ایمان کے ساتھ زندگی گزار لیا تو جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوئی جنت کی نعمتیں فوراً ملنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں مرنے میں کتنا بڑا ڈفرنس ہے، اگر ایک مومن مرتا ہے نا تو ہزارہا فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو دولہا بناتے ہیں، اور سارے فرشتے باراتی بن کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور اگر کافر ہے ایک ڈراؤنی شکل والا فرشتہ آتا ہے اور اسے کھینچتا ہوا دکھے، تو آپ سوچیں ذرا یہیں سے کتنا بڑا ایک ایمان والے کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے اور کافر کو کتنا نقصان۔ تو کہا اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جلدی جلدی ہم جو دیتے ہیں نا اور اس میں کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی کافر آج بھی آپ دیکھ لیں اللہ کا فضل ہے، بھلے مسلمان کچھ بھی ہو لیکن جتنی نعمتیں وہ لاک ڈاؤن میں کھایا نا اس سے پہلے سوچا بھی نہیں، سمجھے نا، بڑے بڑے کافر ہل کے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو ٹینشن نہیں۔ کافر کتنا بھی بڑا پاورفل ہوگا، کتنا بھی پیسہ ہوگا نا، کسی فقیر کو 10 روپے نکال کے دینے کے لیے سوچے گا ایک کا سکہ مل جائے، لیکن مسلمان غریب میں تبھی 10 15 20 50 100 ڈال۔ یہ مسلمان کا دل ہے۔ کیوں؟ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے یا تو اس کے سامنے اس کا نفع ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ صدقہ کر رہے ہیں، نفع دماغ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے بچا لے گا، اس آفت سے بچا لے گا، اس مصیبت سے بچا لے گا۔ بہرحال آج کا درس دماغ میں لے کر کے گئے، مال کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں، ایمان کا مل جانا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل۔ اللہ پاک کے نسل میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا